وہ ایک بندے نے مجھے یہ بھیجی تھی تصویر نا، جو ترجمہ ہے نا، اس نے کہا تھا جی کہ اس میں جو لفظ آتے ہیں نا، کہ حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ہم اس امر خلافت میں مشورے کو اپنا حق سمجھتے تھے، تو وہ کہتا ہے یہ میں نے بعد میں جب غور کیا تو عربی میں یہ لفظ نہیں ہے مشورے کو، بلکہ اس میں یہ ہے کہ ہم اس امر خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے۔ اچھا، اگر اپنا حق سمجھتے تھے، ایک منٹ سرکار، ایک منٹ، اگر وہ اپنا حق سمجھتے تھے تو پھر صلح کیوں کر لی اور بیعت کیوں کر لی؟ اس کی تو دلیل یہ دیتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی ان کی ذمہ داری تو نہیں تھی، جیسے نبی کی ذمہ داری تو نہیں ہے لوگوں کو ہدایت پہ لانا، جب اس نے بس نبی کی ذمہ داری لوگوں کو ہدایت پہ لانا نہیں ہے، لیکن یہ اناؤنسمنٹ تو کرنا ہے نا کہ میں نبی ہوں اور مجھے مانو۔ حضرت علی نے کب خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں یہ کہا ہے کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں، میں منصوص من اللہ ہوں، میں خلیفہ بلا فصل ہوں؟ ابو بکر کو پولیٹیکل لیڈر مانو اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ میں لے کے چلوں گا، دکھائیں نا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا؟ وہ تو تینوں خلفاء کے ساتھ رہے، اور نہج البلاغہ سے ہم نے جو خطبات پیش کیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ حضرت عمر کے بارے میں جنگ قادسیہ میں جانے سے جو روکا، رومن امپائر کے خلاف جانے سے روکا، وہاں تو فلاں کے الفاظ بھی نہیں، عمر بن خطاب موجود ہے، اس میں تو الفاظ ہیں کہ حضرت عمر جب پریشان ہوئے نا، کیونکہ انہوں نے ارادہ کیا تھا قادسیہ میں خود لڑوں گا کیونکہ سپر پاور کے خلاف جنگ ہے، تو حضرت علی نے کیا کہا کہ اگر تم قتل ہو گئے تو مسلمانوں کی جمعیت بکھر جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں سورہ نور کی آیت نمبر 55 کہ اللہ نے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے اہل ایمان کے لیے، تو تم یہیں رہو، اگر قادسیہ میں ہم نے شکست کھا لی تو ہم اپنی فوجوں کو واپس بلا لیں گے اور پھر دوبارہ سے حکومت تیار کر کے بھیجیں گے، لیکن اگر تم مارے گئے تو پھر پیچھے عرب کا شرادہ بکھر جائے گا۔ وہ تو اس لیول کی گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے جی کہ اہل سنت کا جو قدیم کتابوں سے اور پریکٹیکل جو ریالٹی سے عقیدہ ثابت ہے نا خلیفہ کے قیام کا، وہ یہ ہے کہ یہ حضرات، ایک تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ والا طریقہ ہے کہ اس علاقے کے جو جیت ترین شخصیات ہیں ان میں سے چند چن لیں، دوسرا یہ ہے جی کہ جو خلیفہ ہے وہ دوسرے کو نامینیٹ کر دے، وہ چینج ہو گیا، تیسرا یہ ہے کہ کمیٹی بنا دی جائے، وہ چینج کر لے، اور چوتھا طریقہ وہ کہتے ہیں جی کہ ان کی قدیم کتابوں میں دیا ہوا ہے، جس کا وہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کا بھی حوالہ دیتے ہیں، سلطان کہ وہ جو تلوار کے زور پہ ڈنڈا چلے، اور اس میں دلیل ایک انہوں نے یہ دی، وہ کہتے ہیں جی کہ جس وقت ہرا کا واقعہ ہوا نا، واقعہ ہرا، تو اس میں شدید ترین مظالم کیے یزید کی فوج نے، انتہا کر دی ظلم کی، تو اس میں حضرت عبداللہ بن عمر چلے گئے اور عبداللہ بن مطیع غالباً نام بتا رہے تھے، بخاری مسلم دونوں میں، وہ کہتے ہیں وہ شخص وہ تھا کہ جو بیچارہ جہاد کی طرف لوگوں کو اکسا رہا تھا، اور اس کو جا کر کہا کہ تیرا جو ہے حشر بڑا برا ہوگا، تو یزید کی بغاوت کر رہا ہے۔ تو ہاں، تو عبداللہ بن عمر کے اس موقف کے خلاف میری ویڈیو ہے، نہیں، وہ کہتے ہیں اہل سنت کا موقف ہے کہ ڈنڈا چل سکتا ہے۔ نہیں، ایک منٹ، پہلی بات ہے کہ عبداللہ ابن مطیع بھی تو صحابی تھے نا، جی ٹھیک ہے نا، وہ کو غیر صحابی تو نہیں، ان کو گھٹی نبی الاسلام نے خود دی ہوئی ہے۔ عبداللہ بن عمر بھی صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہیں، دونوں کا اپنا اپنا موقف ہے۔ ہم عبداللہ بن عمر کے موقف کو صحیح نہیں سمجھتے، ہم عبداللہ ابن مطیع کو صحیح سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ایک ہی وجہ تھی خاموش رہنے کی کہ چلو یار ان کو حکومت ملی ہے تو یہ اپنے معاملات لے کے چلیں گے، شاید وقت کے ساتھ سلجھ جائیں۔ انہوں نے اب حسین کو بھی قتل کر دیا، تب بیعت توڑوائی تھی انہوں نے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اب بھی کیا چیز رہ گئی ہے، تو واقعہ ہررا ہوا۔ تو ہم عبداللہ بن مطیع صحابی کو صحیح سمجھتے ہیں، عبداللہ بن عمر کے موقع کو غلط سمجھتے ہیں۔ پھر دوسری بات، عبداللہ بن عمر کی اگر ہمیں کسی نے دھونس لگانی ہے، یا حنفیوں کو دھوکہ لگ گیا یا کسی اور کو دھوکہ لگ گیا اور وہ کہتے ہیں تلوار کے زور پہ جو بھی آ جائے آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے، تو پہلے عبداللہ بن عمر سے بھی تو پوچھ لیں کہ اس فتوے پہ قائم بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ ہاں، آپ ان کے اس زمانے کی بات کر رہے ہیں جس زمانے میں ان کا موقف وہ تھا، مرتے وقت ان کا موقف کیا ہے؟ مرتے وقت ان کا یہ موقف ہے کہ مجموع الزوائد میں، المستدرک للحاکم میں، طبرانی میں اور کتابوں میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے کہ مجھے زندگی میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی معاملے میں کوئی غم نہیں کہ میں نے چھوڑا ہو، سوائے ایک چیز کے کہ میں نے علی کے ساتھ مل کر فیہ باغیہ کے خلاف قتال کیوں نہیں کیا۔ تو یہ عبداللہ بن عمر آخری وقت میں روتے تھے، اور بخاری میں آتا ہے کہ ان کو نیزہ مروایا تھا حجاج بن یوسف نے، ان کو قتل کروایا تھا بنو امیہ نے، جس بنو امیہ کی انہوں نے پوری زندگی یعنی کہہ لیں سپورٹ کی، انہوں نے ہی ان کو مروا دیا۔ تو آخری وقت میں ان کو سمجھ آ گئی تھی، لہٰذا اب آخری وقت میں جب ایک بندے کو سمجھ آ گئی، اس کو پرانی باتوں کا حوالہ دے کے ٹونٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں انہوں نے جب مان لیا کہ اس زمانے میں میں نے غلط کیا ہے، رجوع ہی ہو گیا نا جی، سب سے بڑی بات ہے۔ تو لہٰذا ہم اس بات کو صحیح مانتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا، دوسری بات،
حنفیوں سے یہ کہیں کہ اگر قدیم فقہا کی کتابوں میں یہ اور آپ اس سلطے کو مانتے ہیں تو قدیم فقہا کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ بیت المال سے جو تقسیم ہے وہ حضرت ابو بکر عمر کے طریقے پہ ہوگی، حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی۔ یہ وہ ٹروتھ ریویل ہے جو عامر عثمانی نے کیا تھا خلافت و ملوکیت کے خلاف کتاب لکھتے ہوئے، دفاع لکھ دیا پورا۔ انفیاں نو جو انہیں پھر ناکو چنے چبوائے نے نا، انہیں کیا من دسو تواڈی فقہ کی کتابوں میں کیوں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت خلیفہ وقت حضرت ابو بکر اور عمر کے طریقے پہ تقسیم کرے گا، حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں کرے گا۔ تم مودودی کو تو کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت عثمان کے بارے میں بات کی، تمہاری فقہ کی اسٹیبلش کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم جو ہے وہ حضرت عثمان کے طریقے پہ نہیں ہوگی، تو پھر کوئی گڑبڑ تو ہوئی ہے نا۔ وہ بخاری میں لکھی ہوئی ہے گڑبڑ۔ ان گورنروں کی شکایت حضرت علی کے پاس لوگ لے کے آئے تو حضرت علی نے وہ محمد بن انفیہ کو بھیجا تھا کہ جاؤ عثمان کو یہ رسول اللہ کا صحیفہ بھیجو جس میں انہوں نے بتایا اس طرح تقسیم ہونا ہے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ ہمیں اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو محمد بن انفیہ جب واپس آئے کہا ابا جی انہوں نے تو واپس کر دیا، تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے ادھر ہی واپس رکھ دو، یعنی میرا کام تو صرف پہنچانا تھا نا۔ تو محمد بن انفیہ نے یہ حدیث اس وقت سنائی، صحیح بخاری میں آتا ہے، جب ان کو کسی نے کوئی بات کی نا اس حوالے سے کہ تم لوگ تو مخالفین عثمان ہو، علی کے بیٹو، تو انہوں نے کہا میرے باپ نے اگر عثمان کی مخالفت کرنی ہوتی تو اس دن کرتا جس دن اس نے رسول اللہ کی تحریر واپس کر دی تھی۔ اس دن میرے باپ نے عثمان کو کچھ نہیں کہا اور تحریر چپ کر کے واپس رکھوا دی، تو بعد میں تم یہ کہتے ہو کہ میں عثمان کو اس نے کچھ کرنا تھا۔ یہ پھکی دی تھی انہوں نے، پھکا دیا بلکہ محمد بن انفیہ نے اس زمانے کے ناسبیوں کو۔